السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، حج اور عمرے کی تو استطاعت نہیں ہے شیخ، تو کیا ہم فجر کے بعد بیٹھ فجر کی نماز کے بعد اگر ہم اشراق کی نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں وہی فضیلت حاصل ہوگی جو ایک حج عمرے کی تو ہوتی ہے؟ دیکھیے، فضیلت کی آپ نے بات کی، فضیلت نہیں اجر، اس لیے کہ جی وہاں پہ فضیلت تو اس نماز کی ہے جو آپ فجر کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کر پھر اشراق کی نماز پڑھتی ہیں اور اس بیچ میں اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہیں، کوئی بھی دوسرا کام انجام نہیں دیتی، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ حج و عمرہ کی طرح آپ کو اجر ملے گا۔ تو یہ اجر کا معاملہ ہے۔ فضیلت تو خیر، فضیلت یعنی کسی بھی کام کی فضیلت ہوتی ہے، تو اس کیفیت یعنی فجر کی نماز سے ادا کر کے اسی مقام پہ بیٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور اس کے بعد اشراق کا وقت ہو جائے اور آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، تو اس کا اجر یہ ہے کہ یا اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کو حج و عمرہ کے برابر اجر ملے گا انشاءاللہ۔ حدیث میں ثابت ہے، اس لیے وہ چیز ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ملے گا۔ تو اخلاص اور صحیح عمل، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس سے اجر ملتا ہے۔ شیخ، تو جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنی مرتبہ اتنا ہی اجر ملے گا؟ بالکل، جتنی بار آپ عمرہ کریں گے اتنی بار آپ کو عمرے اور حج کا ثواب ملے گا، تو ایسے ہی جتنی بار آپ کریں گے اتنی بار آپ کو ملے گا۔ ٹھیک، تو فجر کا ٹائمنگ مطلب آخری وقت میں پڑھنا ہے یا اول وقت میں پڑھنا ہے، یا پھر فجر کا وقت کب پڑھے نہیں، گی؟ فجر کا جو مسنون وقت ہے یعنی اذان کے بعد کا، اذان کے بعد 10 سے 15 منٹ جو وقفہ ہوتا ہے، یہ وقفہ آپ کے یعنی اذان کے بعد جماعت کے قائم ہونے کا، جس طریقے سے مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں اسی انداز میں، اسی کی یہ باجماعت کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے، اور لیکن چونکہ عورتوں کے لیے باجماعت نہیں ہے، اس لیے گھر کے اندر انہی اوقات کا خیال کرتے ہوئے وہ نماز پڑھیں گی۔ تو عمومی طور پہ جو مسجدوں میں ہیں 20 منٹ 25 منٹ کے بعد جماعت قائم ہو جاتی ہے، پھر جماعت کے تو ایسے ہی آپ اذان سے اگر وقفہ لینا چاہتی ہیں تو فجر کی نماز اذان کے 20 منٹ 25 منٹ کے بعد آپ پڑھ سکتی ہیں اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر، اور جتنا پہلے سے پڑھیں گی اور جتنا وقت آپ کو زیادہ لگے گا اتنا زیادہ اجر آپ کو حاصل ہوگا۔ تو جس طریقے سے حج و عمرے میں بسا اوقات بھیڑ اور دوسرے ٹائم پہ انسان مشقت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایسے ہی آپ جتنا زیادہ وقت دیں گی اتنا زیادہ آپ کو اجر نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ایک اور سوال کر لیں شیخ؟ جی کر لیجئے، بالکل۔ جی شیخ، جیسے یوم عرفہ کا انشاءاللہ روزہ آنے والا ہے شیخ، ہم چاہتے ہیں رکھنا لیکن ہمیں حیض کی وجہ سے ہم نہ رکھ پائیں، تو شیخ کیا ہم کو اجر ملے گا؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص سے سفر کی حالت میں ہوتا ہے یا بیماری کی حالت میں اور وہ اس سے عمل کو برابر انجام دیتا ہے، لیکن بیماری یا سفر کی وجہ سے وہ اس عمل کو نہیں کر پاتا ہے، تو اس کو ویسا ہی اجر دیا جاتا ہے جیسا وہ اپنے گھر پہ رہتے ہوئے بغیر بیماری یا بغیر بیماری کے عمل کرتا رہا ہو۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہر وہ عمل جو آپ پہ کرتے رہے ہیں، یعنی عرفہ کا آپ نے کبھی نہیں چھوڑا لیکن کبھی اتفاق آپ کا ہوا کہ آپ حیض کی حالت میں ہیں، تو ایسی صورت میں وہ اجر انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ جی سر، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔